أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا اور نام لیا یا یاد کیا اپنے رب کا نام، پھر اس نے نماز پڑھی. بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ سب کچھ پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں. یہ سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات ہیں. آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 19 تک اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. تیاری انسان آخرت کی کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو سنوارا، اپنا تزکیہ کیا. تزکا کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. لہذا جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، جو انسان اللہ سے توبہ مانگتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اسی طرح جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے گناہ دور ہوتے ہیں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے سے جو ہے نا برائیوں کو دور کرتا ہے اور ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو گویا کہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو یہ بھی اپنا تزکیہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے. گناہ ہوئے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے. تو فرمایا یہ آدمی کامیاب ہے. قد افلح، یہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، اپنا تزکیہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. پھر بتا بھی دیا کہ کون سے مومن کامیاب ہوں گے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. یعنی کہ جن ایمان والوں کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب بندوں کو فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں جو اپنے آپ کو سنوارتے رہتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. یہ رحمان کے بندے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ الجھتے ہیں تو ان سے سلام کر کے چلے جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا کہ جو اپنی راتیں عبادت اور سجدے میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، یہ رحمان کے بندے. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، فرمایا کہ اللہ سے ہر وقت یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے. ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا سخت عذاب ہے.
اور فرمایا کہ رحمان کے بندے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ گویا کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور کامیابی یا ناکامی کا جو اعلان ہوگا وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ ناکامی یا کامیابی کا اعلان آخرت والے دن ہوگا۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کامیابی کی جو تیاری ہے نا، اللہ اس کا حکم دے رہے کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جو اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ اور وہ کیسے کرتا ہے تزکیہ؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، فصلہ، نماز پڑھتا ہے۔ تو عبادات میں سے سب سے عام عبادت کون سی ہے بھائی؟ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ بھی نماز ہے، اور جو ہے نا عبادات بھی اللہ کو یاد کرنے کی ہے، لیکن خوبصورت انداز، خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نماز ہے۔ تو یہ انسان جو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، یقیناً یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یقیناً اپنا تزکیہ کرتا ہے، یقیناً اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور یہ نمازیں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ تو یہ انسان کیا ہوا بھائی؟ کامیاب ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو ہے نا طریقہ بتا دیا کہ تم کیسے کامیاب ہوگے، لیکن فرمایا تمہاری حالت کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کامیابی کے سارے راستے اللہ نے بتا دیے، اس کے باوجود انسان ناکامی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جو انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی دولت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، گویا کہ یہ ناکامی کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیاب تو وہ ہے جو مجھے یاد کرتا ہے، کامیاب تو وہ ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، توبہ مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کامیاب تو وہ ہے۔ لیکن تم لوگ ناکامی کے راستے پر گئے، تم نے ہر کام میں دنیا کو ترجیح دی، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو، اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔ اور فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ اگر عقل مند آدمی سوچے نا، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے، آخرت بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا بھی فنا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی فنا ہے، دنیا سب کچھ ختم ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اب عقل مند آدمی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کس چیز کو ترجیح دوں، کیا اس کو ترجیح دوں جو فنا ہونے والی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، اللہ خود اعلان فرما رہے ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جو انسان اپنی زندگی کے معاملات کے اندر دنیا کو سامنے رکھے، دنیا کو ترجیح دے، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم لوگ اگر دنیا کو ترجیح دو گے نا، میں تمہیں دنیا کے اندر دے دوں گا، لیکن تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ کہتے ہیں جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا کہ میری آخرت سنور جائے، میری قبر سنور جائے، میری موت اچھی ہو جائے، محشر کے میدان میں کامیاب ہو جاؤں، یہ آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، ہر وقت اسی کھیتی کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھاتے رہیں گے، اس کے اعمال کو اور بڑھاتے رہیں گے، اس کو اور نیک اعمال کی توفیق دیتے رہیں گے۔ لیکن ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو انسان دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح نہ دو، اور آخرت کی تیاری کے لیے آخرت کے اعمال ہیں، اور وہ اعمال بھی باقی رہنے والے، آخرت بھی باقی رہنے والی، آخرت کے اعمال بھی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ فرماتے ہیں باقی رہنے والی چیزیں تمہارے نیک اعمال ہیں،
یہ دنیا کی دولت، یہ عہدہ، یہ حکومت، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ ڈگری، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ باقیات الصالحات، تمہارے نیک اعمال ہیں جو باقی رہیں گے، وہ تمہاری موت کے وقت بھی تمہارے ساتھ، تمہاری قبر میں بھی تمہارے ساتھ، تمہارے محشر کے میدان میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، جن کے لیے ہم لوگ نا دن رات لگاتے ہیں، فراڈیاں بھی کرتے ہیں، دھوکے بازیاں بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، یہ کہاں تک ہمارے ساتھ جاتے ہیں؟ ہماری چار پے کو اٹھا کے قبر میں دفن کر کے پھر چلے جاتے ہیں، یہ تو ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جانے والے ہمارے آخرت کے اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس حکم دیا انسان کو کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوگا وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کو یاد کرے، نماز پڑھے۔ لیکن بل توثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں جو قرآن میں، یہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر یہ باتیں جو آخر میں فرمایا، یہ ساری باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، یہ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کر دی، یہی باتیں پچھلی کتابوں میں، پچھلے صحیفوں کے اندر بھی اللہ نے یہی باتیں بیان فرمائی۔ اور دو صحیفوں کا ذکر فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا کہ یہ باتیں حضرت ابراہیم کے صحیفے کے اندر بھی تھیں، یہی باتیں حضرت موسیٰ کے صحیفے کے اندر بھی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں عبرت کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی مثالیں؟ کوئی مثال تو بتا دیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں ظالم بادشاہ سے خطاب کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے کہ اے ظالم بادشاہ، میں نے تجھے دنیا کی حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو لوگوں پر مسلط ہو جائے اور تو دولت پر دولت جمع کرتا جائے، میں نے تجھے حکومت اس لیے دی تھی کہ تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ میں مظلوم کی بد دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ایک مثال یہ بیان فرمایا، اور دوسری مثال فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے خطاب کیا۔ ایک مثال میں ایک ظالم بادشاہ سے خطاب ہے، اور ایک مثال میں فرمایا اللہ نے عام لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ اور کیا خطاب کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے اوقات کے 3 حصے کرتا ہے، اپنے اوقات کے 3 حصے کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک حصہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی مناجات میں لگا دیتا ہے، فرمایا کہ دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے میں اور رب کی ذات میں غور و فکر کرنے میں لگا دیتا ہے، اپنے وقت کا دوسرا حصہ، اور فرمایا کہ تیسرا حصہ اپنی ضروریات زندگی میں لگا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ عقل مند آدمی ہے جو اپنے وقتوں کو تقسیم کرے کہ میں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، نمبر 2 اپنے اوپر غور بھی کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ میں دن میں کیا کچھ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور ضروریات زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیح میں فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہتے ہوئے اپنے مقصد کے کام کو کرتا رہے، اور فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا رہے۔ یقیناً یہ عقل مند آدمی ہے۔ یہ بات تو ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے اندر بھی عبرت کی باتیں بیان فرمائی، اس کے اندر بھی عبرت کی باتیں ہیں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، وہ عبرت کی باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا عبرت کی باتیں یہ ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے تعجب ہے اس بندے پر، مجھے حیرت ہے اس بندے پر جس کو موت کا یقین ہے، اس کے باوجود بڑا خوش پھر رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن بڑا خوش پھر رہا ہے کہ اس کو موت کی تیاری کا بھی فکر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 2 مجھے تعجب ہے اس بندے پر جس کو تقدیر پر یقین ہے، اس کے باوجود ہر وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو ہے نا غمگین پھرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ خوش نہیں ہے، تقدیر پہ یقین رکھتا ہے لیکن فیصلوں پہ خوش نہیں ہے۔ کبھی انسان پر خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی انسان خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، کبھی تنگی کی زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ انسان خوش نہیں ہے۔ تقدیر کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ کی تقدیر پر، لیکن فیصلے پہ خوش نہیں کھڑا۔ فرمایا کہ اس بندے بڑا تعجب ہے، اور فرمایا کہ اس کا تعجب ہے اس بندے پر
جس کو قیامت کے دن پر یقین ہے، اپنے حساب کتاب پر یقین ہے، لیکن اعمال کی تیاری نہیں کر رہا، آخرت کی تیاری۔ یہ پتہ تو ہم مسلمانوں کو ہے نا کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، یہ یقین تو ہم سب کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تیاری نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ اس بندے پر تعجب ہے کہ جس کو اپنی آخرت کا یقین ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں یا حضرت موسیٰ کے صحیفے میں تھی، کیا ان میں سے آپ کے پاس کے بذریعہ وہی بات پہنچی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ جو تو پڑھ رہا تھا سورۃ الاعلیٰ کے اندر، یہ ساری باتیں انہی کے اندر بھی تھی، اللہ نے وہ باتیں قرآن کے اندر بھی بھیج دی۔ یعنی کہ آخرت کی تیاری، آخرت کو ترجیح دینا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے والا شخص کون ہے، اللہ نے یہ ساری باتیں تورات میں بھی اتاری، زبور میں بھی اتاری، انجیل میں بھی اتاری، قرآن میں بھی اتاری اور تمام صحیفوں کے اندر بھی اتاری ہیں۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔